العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن نجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال الطائمين. ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایتی وجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام. اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ بھی اس کا ہمارے پر خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا. حضرات محترم، شوال مکرم کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے. رمضان مبارک کی عظیم اور کمال گھڑیاں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں والی گھڑیاں ہمیں میسر آئیں. یقیناً وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اس عظیم مہینے کو خوبصورت انداز میں روزے رکھ کر صلاۃ و تراویح پڑھ کر عبادت و ریاضت کی صورت میں گزارا. اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو، محبت کو، محنت کو، ان کی اس جد و جہد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے. شوال مکرم کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے. اس طرح ہماری تیزی کے ساتھ ایک زندگی بیتتی جا رہی اور گزرتی جا رہی ہے، اور میں نے مومنین کی صفات کے حوالے سے ایک بڑا خاص موضوع کا آغاز کر رہا ہوں. اس میں مومنوں کی خاص صفات اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں، ان کی نشانیاں، ان کی علامات، ان کا تعارف اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے. اب یہ گفتگو میں سناتا جاؤں گا، سننے والے، سماعت کرنے والے سنتے جائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ میں سناؤں، سننے والے سنیں، پھر ہمیں پتہ چلے کہ اللہ رب العزت نے مومنوں کا کیا تعارف کروایا ہے.
ان کی زندگی کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کے اعمال کیا ہیں، ان کے افعال کیا ہیں، ان کا کردار کیا ہے، ان کے اوصاف کیا ہیں، صفات کیا ہیں، ان کی نشانیاں علامات کیا ہیں، پھر ہم اس کو یاد رکھیں، پھر ہم کوشش کریں کہ اس پر ہم عمل پیرا ہوں، ان کے مطابق زندگی بسر کریں، تو الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 آیات کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ 6واں پارہ ہے، سورۃ المائدہ ہے، اور آیت نمبر 54، 55 اور 56، 3 آیات کو میں نے تلاوت کرنے کا اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیات میں بڑی خصوصی گفتگو کی ہے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت کے ذریعہ سے، ان کی وساطت سے، ان کے توسل سے اپنے بندوں کے ساتھ اپنا پیغام پہنچایا، اپنا پیغام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں تک اپنا خصوصی پیغام جو ہے نا وہ پہنچایا ہے۔ اور ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی وہ صفات بیان کی ہیں جو خاص صفات ہیں، اور اگر یہ صفات جس کلمہ پڑھنے والے کے اندر آ جائیں تو الحمدللہ اس کے ولایت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر یہ ساری نشانیاں، یہ ساری علامات، اگر یہ سارے عمل جس شخص میں بھی آتے ہیں کلمہ پڑھنے والے کے اندر، تو اب ولایت کے لیے کرامت کی نشانی نہیں ہے، سند نہیں ہے کہ وہ کرامت دکھائے گا تو وہ ولی۔ میری بات پہ غور کیا آپ نے؟ یعنی ولی کی نشانی اور علامت یہ نہیں ہے، ولی کی علامت یا نشانی یہ نہیں ہے کہ وہ کرامت دکھائے گا تو وہ ولی ہے، اور وہ کرامات کا ایک کارخانہ لگا لے، ایک فیکٹری لگا لے، اور گاڑیاں بھر بھر کے کرامتوں کی باہر نکالتا رہے۔ اب یہ ولایت کی نشانی نہیں ہے، یہ ولایت کی علامت نہیں، یہ پہچان نہیں ہے، بلکہ وہ ولی ہی ولی نہیں ہے کہ جو جناب کرامتوں پہ کرامتیں دکھائے، نہیں، جو اپنے آپ کو بچائے، محفوظ کرے، جو اپنے آپ کو محفوظ کرے، اس کو کہتے ہیں ولی۔ ولی کے اندر ایک ضبط ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے بولیے؟ اور ولی اس وقت کرامت دکھاتا ہے کہ جب کہیں ایسا موقع ہو کہ لوگوں کو فائدہ پہنچنا ہو، کیا؟ لوگوں کو فائدہ پہنچنا ہو۔ اب آئیے محترم، میں آیت نمبر 54 کی طرف رخ کرنا چاہتا ہوں۔ سورۃ المائدہ 6واں پارہ ہے اور اس کی آیت نمبر 54 ہے، اس پر میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ اب یہ زبانی نبوت کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں تعارف جو کروایا، بڑا کمال کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو۔ اب یہ پہلا جملہ جو ہے نا رب تعالیٰ کا، یہ بڑا کمال ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دھمکی بھی ہے، تنبیہ بھی ہے۔ کیا ہے؟ اس کو دھمکی کہہ لیں، اس کو تنبیہ کہہ لیں، خبرداری کہہ لیں، آگاہی کہہ لیں، ٹھیک ہے نا، یاد دہانی کہہ لیں، جو اپنی طرز میں اس کو جملے کو لانا چاہو تم لا سکتی ہو، جو اس جملے کو تم یعنی ترتیب دینا چاہو تم دے سکتے ہو۔ اور یہ مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کن سے؟ کلمہ پڑھنے والوں سے۔ کن سے؟ کلمہ پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، غیر مسلم کے ساتھ مخاطب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، من یرتد منکم، اگر تم میں سے کوئی پھر جائے، من یرتد منکم، اگر تم میں سے کوئی پھر جائے، چلا جائے، نکل جائے، کس سے؟ ان دین ہی، اس دین سے نکل جائے، دین کو چھوڑ جائے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں ہے۔
کہ اگر تو میرے دین کو چھوڑ کے چلا جا رہا ہے، تو میرے دین کو ترک کر گیا ہے، تو میرے دین سے نکل گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھے تیرے نکلنے پر میرے دین کو رتی بر بھی فرق نہیں آئے گا۔ کیا؟ میرے دین کو، بولیے، اب اس چیز پہ غور کریں، یہ بڑا خاص جملہ سننے والا ہے اور توجہ طلب جملہ ہے، توجہ طلب جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لوگو، ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی میرے دین سے نکل جائے، پشت کر جائے، اس کو کہتے ہیں یعنی مرتد ہو جانا۔ کیا؟ بولیے، مرتد ہو جانا۔ کوئی اگر دین سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھے تیرے اس نکلنے پر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب جملہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا یہاں کہنا یہ ہے، جو پیغام ہے وہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے اسلام کا چلنا، میرے اسلام کا پھیلنا، میرے اسلام کی چمک دمک، میرے اسلام کی اشاعت، میرے دین کا پھیلاؤ، میرے دین کا غلبہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تیری ذات تک موقوف نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ تیری ذات تک موقوف نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھ اے کلمہ پڑھنے والے کہ کیا تیری وجہ سے اسلام پھیل رہا؟ اے مسلمان قوم، کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میری وجہ سے اسلام پھیل رہا ہے؟ اسلام کی چمک دمک، اسلام کی اشاعت، اسلام کا پھیلاؤ، اسلام کا غلبہ، اسلام کا تہکا، اسلام کی اشاعت تیری وجہ سے نہیں ہے، اور میں نے یہ تیری ذات تک موقوف نہیں کیا ہے، تیرے پر اس کو میں نے نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے من یرتد منکم عن دینہ، تو اب اگلا جملہ سننے والا ہے، فرمایا من یرتد منکم عن دینہ، اگر تو میرے دین سے نکل بھی جاتا ہے میرا اسلام پھر بھی پھیلتا رہے گا۔ یہ جملہ بھلانا نہیں ہے، توجہ طلب جملہ ہے۔ رب کسی کا محتاج نہیں ہے، اپنے دین کے پھیلاؤ کے لیے وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ ہاں، اگر دین کے پھیلاؤ کے لیے، ابھی جملے پہ غور کرنا، دین کے پھیلاؤ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کے چلنے کے لیے، دین کی چمک دمک کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منتخب ہوتا ہے، کسی کا چناؤ کر لے یا کسی کو منتخب کر لے یا کسی کو پسند کر لے، تو وہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اس کا شکر ادا کرے، اے باری تعالیٰ میں تو اس کے قابل نہ تھا، پر دین کے لیے تو نے مجھے پسند کیسے کر لیا۔ وہ شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دین کی چمک دمک کے لیے یا دین کے چلنے کے لیے، پھیلاؤ کے لیے اپنی بارگاہ میں کیا کیا ہے؟ پسند کر لیا ہے۔ اب میں ان جملوں کو ایک اور انداز میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے لوگوں، ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میرے دین سے نکل جاؤ گے، میرے دین سے نکل جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی بات نہیں، میرے دین کو کیا فرق پڑتا ہے؟ سن نکلنے والے، فسوف یأتی اللہ، پھر پتہ کیا ہوگا؟ تیری جگہ پہ ان قریب بقوم، پتہ میں ایسی قوم لاؤں گا، ایسا گروہ لاؤں گا، ایسی جماعت لاؤں گا جن کی نشانی یہ ہے، جن کی علامت یہ ہے یا جن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایمان بھی لائیں گے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا بھی کریں گے۔ اب یہ جملہ اپنے ذہن نشین کر لیں۔ پہلا جملہ کیا تھا؟ اب میں دہرانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اور مجھے یاد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم میرے دین سے نکل جاؤ، میرے دین کو پشت کر جاؤ، میرے دین سے دور ہو جاؤ، تو میرے دین کو رتی بھر بھی فرق نہیں آئے گا۔ اگر یہ تو سمجھ کہ میری وجہ سے دین پھیل رہا ہے، میری وجہ سے دین کا چلنا ہے، میری وجہ سے دین کی چمک دمک ہے، میری وجہ سے دین کی اشاعت ہے، میری وجہ سے دین چل پھر رہا ہے، میری وجہ سے دین کا پھیلاؤ ہے، فرمایا یہ تیرا مغالطہ ہے، تیری وجہ سے نہیں ہو رہا، بات ہے کہ تو نکل بھی جائے تو میرا دین پھر بھی چلتا رہے گا۔ میرے دین کی چمک دمک تیری وجہ سے نہیں ہے،
میں نے تو تجھے اپنے دین کے لیے پسند کر لیا ہے، تو میری پسند میں آ گیا ہے، تو میرا شکر ادا کر کہ باری تعالیٰ تو نے عالم ارواح میں کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہونے کے لیے منتخب نہیں کیا، کسی غیر مذہب کے گھر میں پیدا ہونے کے لیے تو نے میرا انتخاب نہیں کیا، میرا چناؤ نہیں کیا ہے۔ اے باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، قیامت تک بھی زندگی مل جائے تو ایک سجدے میں اگر تو اس چیز پہ شکر ادا کرے، اے باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے عالم ارواح ہی سے اپنے دین کی خدمت کے لیے مجھے اپنی بارگاہ میں پسند کر لیا۔ اب اتنی بات کرنے کے بعد اب اگلے جملے کو پھر دہرانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا کوئی بات نہیں، میں یرتد منکم عن دینہ، اگر تو میرے دین سے نکل گیا ہے تو نقصان تو تیرا ہے، نقصان میرا نہیں ہے۔ دیکھیں اگر والدین اولاد پہ ناراض ہوں تو نقصان کن کا ہے؟ اگر اولاد ناراض ہو جائے، اگر کوئی دین کو چھوڑ کے جاتا ہے تو نقصان تو چھوڑنے والے کا ہے نا، اگر کوئی دین کو پشت کر رہا ہے تو نقصان تو اس کا ہے نا، دین تو رب کا ہے نا، بولیے دین تو رب کا ہے۔ تو رب نے تو دو فیصلے کر دیے، ایک فیصلہ پہلے کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تو میرے دین کو چھوڑ کر میں یرتد منکم عن دینہ، اگر تو میرے دین سے نکل جاتا ہے تو میرے دین کی طرف اگر پشت کرتا ہے، پس پشت ڈالتا تو میرے دین کو، تو کوئی بات نہیں۔ کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میری وجہ سے دین پھیل رہا ہے تو یہ تیرا مغالطہ ہے، تو مغالطے میں ہے، تیری وجہ سے میرا دین نہیں پھیل رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب جملے کو سن لے، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، فرماتا میں یرتد منکم عن دینہ، اگر تو میرے دین سے نکل جائے تو دین تیری ذات تک موقوف نہیں ہے، تیری ذات تک میرا دین محدود نہیں ہے کہ تیری وجہ سے چل رہا ہے۔ فرمایا میں نے دین کو تیرے جانے کے بعد بھی اپنے دین کو چلاتے رہنا ہے، دین کو تو میں چلا رہا ہوں، دین کی اشاعت تو میں کر رہا ہوں، دین کی چمک دمک تو میری وجہ سے ہے، دین کے پھیلاؤ تو میری وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کوئی بات نہیں، اگر ایسا معاملہ ہو جائے کہ تو نکل جائیں تو رب نے فرمایا ایک بات تو یہ ہے کہ میرا دین تیری وجہ سے نہیں چل رہا، تیری ذات تک موقوف نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پتہ تیرے جانے کے بعد کیا ہونا ہے، یہ تو رب نے مغالطہ نکال دیا نا، بولیے یہ تو رب نے ہماری صفائی کر دی ہے نا، کون سی؟ فرمایا تیری ذات تک میرا دین موقوف نہیں، تیری ذات تک میرا دین کی حد نہیں ہے، تیری وجہ سے میرا دین نہیں پھیل رہا۔ یہ تو رب نے پہلی فیصلہ سنا دیا ہے نا کہ یہ دل اور دماغ کی بات یہاں سے نکال دے کہ دین تیری وجہ سے نہیں، دین تیرے جانے کے بعد بھی چلتا رہا اور چلتا رہا ہے، چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ تو شکر ادا کر کہ رب تجھ سے اپنے دین کا کام لے رہا ہے، یہ تو رب کا شکر ادا کر۔ اور اگر ایسا ہو گیا، یہ رب نے پہلے فیصلہ کر دیا کہ تیرے یہ دو جملے، تیری ذات تک موقوف نہیں اور تیری وجہ سے نہیں چل رہا، تیرے جانے کے بعد بھی چلتا رہے گا، یہ جملہ ہو گیا۔ اب آگے بڑھیے، رب فرماتا ہے سن میری بات، تیرے جانے کے بعد پتہ میں کیا کرنا ہے، مولا کیا کرنا ہے؟ فرمایا فسوف، قرآن ہے، آیت نمبر 54 ہے، سورۃ المائدہ ہے، پارہ نمبر 6 ہے، قرآن یہ نا۔ رب فرما رہا ہے فسوف، پس ان قریب میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس قوت ہے، یہ کام میں کر سکتا ہوں، یہ فعل میرا ہے، یہ اختیار میرا ہے، یہ طاقت میری ہے، یہ قوت میری ہے، میں قادر مطلق ہوں، میں ان اللہ علی کل شیء قدیر کی طاقت کا، صفت کا میں مالک ہوں۔ فرمایا کوئی بات نہیں، رب فرماتا سن میری بات، فرمایا ایک تو تیری ذات تک موقوف نہیں میرا دین، تیری وجہ سے نہیں پھیل رہا، تیرے جانے کے بعد میرے دین کو کیا ہونا، کچھ نہیں ہونا، لیکن میں نے خود تو کام نہیں نہ کرنا، کام تو کسی سے میں نے لینا ہے نا، تو تیرے جانے کے بعد ایک کام کر دینا ہے، کیونکہ وہ میرے پاس اختیار ہے، طاقت ہے، قوت ہے۔ مولا وہ کیا؟ فرمایا فسوف، بس ان قریب تیرے جانے کے بعد، فسوف ان قریب میں لاؤں گا، یأتی اللہ، اللہ فرمایا میں لاؤں گا، مولا کیا؟ فرمایا بے قومن، تیری جگہ پہ قوم لے آؤں گا۔ اے باری تعالیٰ وہ جو تو قوم لائے گا ان کی نشانی کیا ہے، ان کی علامت کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، ان کا تعارف کیا ہے؟ کیونکہ جس قوم کو تو لا رہا ہے میں یرتد کرنے والوں کی جگہ پر، پھر وہ کمال ہی ہوگی نا، اعلیٰ ہوگی نا، عظیم ہوگی نا۔
تو پھر اس کی صفات کیا ہیں؟ رب نے ان کی پہلی صفت بیان کیا کی؟ فرمایا ایمان بھی لائیں گے اور ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کریں گے۔ ان کی پہلی نشانی، ان کی پہلی علامت یہ ہے کہ ایمان بھی لائیں گے میری ذات پر، اور ایمان کا جو تقاضا ہے یا ایمان کی جتنے تقاضے ہیں وہ سارے پورے کریں گے۔ اتنی بات کرنے کے بعد اللہ نے آگے ایک بڑی خاص بات بتائی ہے، اور وہ توجہ طلب بھی اور سننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس قوم کو میں لایا ہوں اور انہوں نے میرے اوپر ایمان بھی لے آئے ہیں، میرے ایمان کے جتنے تقاضے ہیں سارے پورے بھی کیے ہیں۔ تو اے باری تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا اب سن لو، فرمایا یحبوہم، پتہ یہ قوم کیا ہے؟ مولا کیا ہے؟ فرمایا یحبوہم، یہ میری محبوب ہے، میں ان کا محب ہوں۔ ایمان لانا اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ اب دربار عالیہ صوفی آباد کی جامع مسجد میں جمعے کا خطبے کی تقریر اور خطاب سننے والوں، رب فرما رہا ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تیری جگہ پہ ایسی قوم لاؤں گا جن کی صفت، جن کی نشانی یا جن کی علامت یا جن کا تعارف، جن کی پہچان یہ ہے کہ ایماندار بھی ہوں گے، پھر فقط ایماندار نہیں ہوں گے، ایمان کے جتنے تقاضے ہیں وہ سارے پورے کریں گے۔ ان ایمان لانا اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، اس پر ان کے لیے میں نہیں پتا انعام کیا رکھا ہے، صلہ کیا ہے، جزا کیا ہے، بدلہ کیا ہے، ان کے لیے ڈگری میں نے کیا رکھی ہے، پروٹوکول ان کے لیے کیا ہے، مولا کیا ہے؟ فرمایا یحبوہم، میں نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا۔ ہائے ہائے، میں خود ان کا محب ہو گیا ہوں۔ مولا فقط ایمان، اب جملہ سن لیں، اے باری تعالیٰ کیا فقط ایمان لانا اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے پر تو انہوں کو محبوب بنا لیا ہے؟ رب فرماتا نہیں، ان کا کام اور بھی ہے۔ باری تعالیٰ وہ کیا؟ فرمایا وَيُحِبُّونَهُ، ایمان اور ایمان کے تقاضے پورے کرنے میں ایک چیز اور چمک رہی ہے، ان کے اعمال سے، ان کے کردار سے، ان کی اداؤں سے، ان کے فعلوں سے، ان کی صفات سے نا ایک چیز اور چمک رہی ہے۔ باری تعالیٰ وہ کیا؟ فرمایا وَيُحِبُّونَهُ أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ، ساری دنیا سے بڑھ کر وہ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ساری دنیا سے بڑھ کر وہ میرے ساتھ بولیے محبت کرتے ہیں، اور وہ جو ساری دنیا سے بڑھ کر جو میرے ساتھ اشد حب للہ، شدت کی محبت کرتے ہیں، ان کی یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی ہے، فرمایا تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میں نے تمہیں اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، کیا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آئیے محترم، اب اس کو میں پھر دہرانا چاہتا ہوں، دہرا کر پھر میں اگلا ایک خاص جملہ دینا چاہتا ہوں جو آج کے جمعے کا آخری جملہ ہوگا، کیونکہ موضوع ابھی لمبا ہے، طویل چلے گا۔ ابھی میں پہلی آیت پر گفتگو شروع کی ہے، اب اس کے اندر آگے اس کے بے شمار جز ہیں، بے شمار اس کے پہلو ہیں، جن پہلوؤں پر ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ ابھی قرآن کی آیتوں کے اندر رہیں گے، 2 جمعے چل جائیں، 3 چل جائیں، 4 چل جائیں، پھر انشاءاللہ حدیثوں کا رخ کریں گے، پھر اس کے اندر کوئی نہ کوئی قول پیش کریں گے، کوئی صحابہ، کوئی اہل بیت، کوئی اولیاء کرام کی زندگیوں میں سے، ان کی سیرت اور کردار میں سے کوئی نہ کوئی چیز ساتھ شامل کریں گے، تاکہ مزید قرآن سنت کی گفتگو جو ہے وہ ہمارے لیے مضبوط اور پختہ ہو جائے۔ آئیے محترم، میں جملہ دہرا کر پھر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے دین سے نکلنے والوں، یا اس کو یوں کہہ لیں اے ایمان والو، میرا دین کا کام نہ کرنے والوں، میرے دین کی اشاعت نہ کرنے والوں، تمہاری وجہ سے تو میرا دین پھیل ہی نہیں رہا، میں نے تمہارے ساتھ تک اپنے دین کو موقوف رکھا ہی نہیں ہے، محدود کیا ہی نہیں ہے، میرا دین تو چل رہا، میں خود چلا رہا ہوں، کسی کی کیا ضرورت ہے میرے دین کو چلائے؟ ہاں، میں اگر کسی کو منتخب کر لوں، کسی کا چناؤ کر لوں یا کسی کو پسند کر لوں تو یہ میری مرضی ہے، یہ میرا اختیار ہے، جس کو چاہوں دین کے لیے اپنی بارگاہ میں کام کرنے کے لیے پسند کر لوں، یہ تو میری مرضی ہے، یہ تو میرا اختیار ہے، یہ تو اپنی مرضی سے کام کرتا ہوں نا، کسی کو نہیں دیتا نا۔ اور اتنی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا پھر میں ایسی قوم لاؤں گا کہ جو ایماندار بھی ہوں گے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں گے۔ کس صورت میں؟ اب یہ جملہ ہے، ایمان اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا کس صورت میں؟ رب نے فرمایا یحبونہ، کہ وہ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، محبت کی صورت میں پر محبت کرتے ہیں۔ اے باری تعالیٰ وہ ان کی اور صفت بھی، اب اگلا جملہ
اس سے بھی کمال ہے اور توجہ طلب جملہ ہے، سننے والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ دربار عالیہ صوفی آباد کی جامع مسجد میں جمعہ کا خطبہ پڑھنے جو سننے والوں یا جمعہ پڑھنے والوں، اب آئیے مومن کی صفت جو کمال درجے کی صفت ہے، جو اعلیٰ سے اعلیٰ صفت ہے، جو مومن کی اصل پہچان ہے، جو مسلمانوں کا اصل تعارف ہے اور ہمارا بھی جو اصل تعارف ہے نا، اب یہاں رب نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا ہے۔ رب نے فرمایا آؤ پرکھو، اگر تم پرکھنا اگر دیکھنا چاہو کہ یہ مسلمان صحیح ہے، یہ صحیح مومن ہے، یہ صحیح مومن ہے، اور اس کی میں تمہیں پہچان کرواتا ہوں، نسخہ میں بتاتا ہوں، استعمال تم کرو، کسوٹی میں دیتا ہوں، رگڑ کے تم پتہ کرو کہ مومن کون ہے اور غیر مومن کون ہے۔ کلمہ پڑھ لینا اور اس کا دعویٰ کرو تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان اللہ، اذلۃ علی المؤمنین، ہائے ہائے، ایمان والوں کے لیے تواضع، نرمی، مہربانی، خدمت، پیار، محبت، معاف کرنا، یہ ان کی نشانی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ان کی نشانی ہے، یہ ان کی علامت ہے۔ اب تم سب اپنے گروانوں میں داخل ہو جو میں بھی داخل ہو جاتا ہوں، کہ کیا یہ صفت ہمارے اندر ہے کہ صرف جمعے پڑھنے تک رہ گئے؟ محفلیں ہو رہی ہیں، درس قرآن ہو رہے ہیں، درس حدیث ہو رہے ہیں، حج ہو رہا ہے، عمرہ ہو رہا ہے، اللہ اللہ ہو رہا ہے، جناب کیا عبادت و ریاضت ہو رہی ہے، کیا جناب کمال دعوے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بھئی میری بات تو پہلے سنو نا، میں تمہیں کسوٹی دے رہا ہوں، رگڑو، کرو اپنی پہچان۔ مولا وہ کیا فرمایا؟ اذلۃ علی المؤمنین، جس کے اندر میری مخلوق کے لیے نرمی بھی ہے، لیکن سب کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے، کہنے کے لیے۔ اب دیکھیں اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں، ایک ساتھ میں مثال آگے سے شامل کرنا چاہتا ہوں تاکہ مزید بات جو ہے نا وہ کھل کے آگے سامنے آ جائے گی۔ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے عربی تھی نا، پہلے عربی تھی، اب اس کا میں نے مفہوم پیش کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ محمد الرسول اللہ، اگر انسان پڑھا محمد الرسول اللہ والذین، وہ تلاوت کر رہا ہے تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ سکتا۔ اگر وہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پڑھے گا تو وہ قرآن کی آیت بن جائے گی، تو یہ قرآن کی نفی ہے، یہ قرآن کی بے ادبی ہے، اللہ کے کلام کی بے ادبی ہے۔ مثلا ایک آدمی تکبیر پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے آخر میں لا الہ، تو ایک بندہ اونچی کہتا ہے محمد رسول، اس کا مطلب ہے تکبیر مکمل نہیں ہوئی۔ کیا تکبیر تو جو تو پڑھ رہا ہے اس پر تکمیل ہو رہی ہے؟ اللہ کے بندوں کو خیال کرو، دین دین ہے، دین کے کچھ تقاضے ہیں۔ ایک تکبیر پر لا الہ، بس میرے آقا علیہ السلام نے یہاں تکبیر کو مکمل کر دیا ہے، اور آقا کا نام درمیان میں آ چکا ہے، اشہد اللہ الہ، اشہد ان محمد، وہ درمیان میں نام آ گیا ہے۔ تکبیر کا اینڈ لا الہ الا، ہاں اگر تو بلند آواز سے کہتا ہے محمد الرسول اللہ، اس کا مطلب ہے کہ جو نبی نے یہاں مکمل کیا ہے تو اضافہ کر رہا نہیں۔ محترم اللہ کے بندوں، من حدث کہ امرنا ھذا لیس من فور رد، وہ عمل جو نبی کی ادا کے خلاف ہے، وہ جتنا بھی اعلی عمل ہو وہ رب کی بارگاہ سے رد کر دیا جاتا ہے، قبول نہیں ہوتا ہے۔ قبول وہی ہوتا ہے جو اسوہ حسنہ کے مطابق ہو۔ یاد رہے گا؟ اب آئیے محترم، کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے، بس کوشش کریں جلدی آیا کریں انشاءاللہ، تھوڑا ٹائم نکالیں۔ گفتگو بڑی خوبصورت شروع ہوئی ہے، وہ میں آپ کو صحیح نہیں سنا سکوں گا، لیکن کوئی نہ کوئی بات تو آپ کو پہنچ جائے گی نا۔ اللہ فرماتا اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین، اللہ اکبر، والذین، وہ لوگ، معاہو، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو تیرے ساتھ ہیں، جو تیرے ساتھ ہیں، جو تیرے ساتھی ہیں، ان کی یہ دو صفتیں ہیں۔ اگر یہ دو صفتیں نہیں ہیں تو رب کہتا ہے وہ تیرے ساتھی نہیں ہے۔ اگر یہ دونوں صفتیں ہیں تو ساری دنیا کہے کہ اس کے ساتھی نہیں ہے، میں رب کہتا ہوں جو تیرے ساتھی۔ اے باری تعالیٰ وہ کیا فرمایا؟ اشد علی الکفار، کرو فیصلہ گھر میں بیٹھ کے، ہر بندہ فیصلہ کرے۔ وہ ملک کا سربراہ ہے، وہ ملک کے اندر عام بندہ ہے، وہ رعایا ہے، وہ وقت کے سربراہ ہیں، وہ افسر ہے، وہ خادم ہے، وہ نوکر ہے، وہ تاجر ہے، وہ کوئی بھی ہے، مولوی ہے، وہ خطیب ہے، کرے فیصلہ۔
अशिद्द अल कुफ़्फ़ार, काफिरों के मुकाबला में सख्त। अभी इसकी तशरीह करेंगे। अशिद्द अल कुफ़्फ़ार, कुफ़ार के मुकाबला में सख्त। रुहमाउ बैनहुम, जब आपस में बैठते हैं तो तवाज़ो भी है, नरमी भी है, मेहरबानी भी है, माफ़ी भी है, प्यार भी है, मोहब्बत भी है, उन्स भी है, खैरखाई भी है, खिदमत भी है। नंबर 2, बेईमानी नहीं, फराड नहीं, धोखाबाजी नहीं, मुनाफकत नहीं, कीना नहीं, बुग़्ज़ नहीं, अनाद नहीं, दिल के अंदर कोड़पन नहीं है, धोखाबाजी नहीं है। नहीं, रब फरमाता है अशीद अल कुफ़्फ़ार, कुफ़ार के मुकाबला में सख्त है, रहमाओ बैनहुम, लेकिन आपस में इतने नरम है, इतने नरम है। हज़रत उमर फ़ारूक कहते रज़ी अल्लाह ताला आपनों के लिए मैं इस तरह नरम हो चुका हूं जिस तरह मक्खन होता है। क्योंकि टाइम हो चुका है, लेकिन इंशाअल्लाह ये गुफ्तगू मैं आगाज़ किया है मोमिनों को सिफ़ात के हवाले से, बड़ी ख़ास गुफ्तगू है। 3 आयात को मैंने तिलावत किया है, इंशाअल्लाह इस पर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। चंद एक बातें मैंने अब तक पहुँचा दी हैं, और असल अगर देखा जाए तो इसको जो मुद्दा है ना, असल मग़ज़ वो अब तक पहुँच चुका है कि मोमिन के अंदर 2 चीज़ें हैं। कितनी? 2 चीज़ें हैं। अज़िल्लतुल अल मोमिनीन, मोमिनों के लिए क्या है? नरम, वो मैंने तशरीह कर दी है। अइज़्ज़तुन अलल काफ़िरीन, काफिरों के लिए वो सख्त है। उधर मैंने सूरत फ़तह का भी एक हवाला दे दिया है। अब इसको इंशाअल्लाह आगे चलाएंगे, फिर आप सुनेंगे, मैं सुनाऊंगा, फिर दोनों घर गिरबानों में झांकेंगे। फिर इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे इन सिफ़ात को, इन सिफ़ात को, निशानियों को, अलामात को हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। फिर इस पर अमल पैरा करते 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 फिर मौत आए, फिर कब्र में, हशर में, रब के दरबार में जाएं, तो फिर अल्लाह का रसूल यही फरमाए कि अब ये नहीं बोलेंगे आज मैं कहता हूँ कि ये मेरा बंदा है।